بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا اللہ کے پیارے نبی کی لاڈلی بیٹی اور حضرت علی شیر خدا کی بیوی اور حضرت حسن اور حسین کی والدہ ہیں۔ آپ تقریباً 20 یا 22 سال کی عمر میں ہی وصال فرما گئی تھیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اکثر عرب کے لوگ کہتے تھے کہ آپ نے نبوت کا دعویٰ دولت کو پانے کے لیے کیا ہے، لیکن ایسا بالکل نہیں تھا۔ جب فاطمہ کی حالت شادی کے بعد بھی کچھ ٹھیک نہیں تھی، تب یہ الزام جھوٹا ثابت ہوا۔ اکثر حضرت فاطمہ کے گھر کی یہ حالت ہوتی کہ ان کے بچے فاقے کی حالت میں ہوتے تھے۔ حضرت علی روزانہ فجر کی نماز پڑھنے کے بعد مزدوری کو نکل جایا کرتے۔ مزدوری ملتی تو گھر میں چولہا جلتا، ورنہ فاقہ ہوتا تھا۔ اکثر حضرت علی اپنی روزانہ کی پوری کمائی کسی ضرورت مند کی مدد میں خرچ کر دیتے تھے۔ اللہ کے رسول کی بیٹی ہونے کے باوجود بھی حضرت فاطمہ کے پاس کچھ بھی دولت نہیں تھی۔ حضرت فاطمہ کا نور اور سادگی شاید ہی دنیا میں کسی عورت کے پاس ہو۔ وہ گھر میں چکی پیسنے سے لے کر جھاڑو برتن اور بچوں کی پرورش سب کام اپنے ہی ہاتھوں سے کیا کرتی تھیں۔ حضرت علی کے گھر میں بستر کے نام پر اونٹ کی ایک سوکھی کھال تھی، جس پر ان کا اونٹ دن میں چارہ کھاتا اور رات میں وہی کھال سونے میں کام آتی تھی۔ اس طرح کی زندگی ہونے کے باوجود بھی حضرت فاطمہ نے اپنے شوہر سے کبھی کوئی شکایت نہیں کی اور نہ ہی کبھی کوئی فرمائش کی۔ تاریخ گواہ ہے کہ حضرت علی اور بی بی فاطمہ کا جوڑا بے مثال رہا ہے۔ حضرت فاطمہ نے کبھی بھی اپنے شوہر کی خدمت گزاری میں کوئی کسر باقی نہ رکھی۔ اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اپنی لاڈلی بیٹی کو ہمیشہ یہی نصیحت فرمایا کرتے تھے کہ بیٹی عورت کا سب سے بڑا اخلاقی فریضہ شوہر کی خدمت گزاری اور فرما برداری ہے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے داماد حضرت علی سے بھی یہی کہا کہ آپ مجھے بہت عزیز ہو اور فاطمہ بھی مجھے بے حد عزیز ہے۔ ہمیشہ میری بیٹی فاطمہ کے ساتھ میں اچھا برتاؤ کرنا۔ پیارے ناظرین، ایک مرتبہ اللہ کے پیارے نبی اپنی لاڈلی بیٹی حضرت فاطمہ کو لانے اس کے سسرال تشریف لے گئے۔ اس وقت حضرت علی گھر پر موجود نہیں تھے۔ یہ دیکھ کر حضرت فاطمہ نے اللہ کے نبی سے یعنی کہ اپنے ابا حضور سے جو کچھ کہا، اس کو سن کر آپ بھی حیران و پریشان ہو جائیں گے۔ اس لیے آج کی یہ ویڈیو آپ کے لیے بہت ہی خاص ہے، اور خاص کر عورتوں کے لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں، جو بار بار اپنے سسرال سے مائکے آ جاتی ہیں۔ انشاءاللہ ایسی عورتوں کی زندگی بدل جائے گی۔ ناظرین، آج جو واقعہ ہم آپ کو بتانے والے ہیں، یہ واقعہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی شادی کے 3 دن بعد کا ہے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی شادی کے 3 دن بعد میں اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنی لاڈلی اور پیاری بیٹی کو لانے کے لیے فاطمہ کے سسرال گئے، یعنی کہ حضرت علی کے گھر تشریف لے گئے، اور آپ نے اپنی پیاری بیٹی فاطمہ کو آزمانے کے لیے ارشاد فرمایا کہ بیٹی فاطمہ، میں تمہیں لینے کے لیے آیا ہوں، گھر چلیں۔ تو یہ سن کر حضرت فاطمہ اپنے والد محترم سے عرض کرنے لگیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ میرے والد بھی ہیں اور اللہ کے نبی بھی ہیں۔ میری کوئی صورت نہیں کہ میں آپ کو انکار کروں، لیکن ابا حضور، میں نے آپ سے ہی سنا ہے کہ شوہر کی اجازت کے بغیر کبھی بھی گھر سے مت نکلنا۔ ابھی میرے شوہر گھر پر نہیں ہیں،
اگر آپ اجازت دیں تو میں اپنے شوہر حضرت علی کا انتظار کر رہی ہوں۔ بیٹی کے منہ سے یہ بات سن کر اللہ کے پیارے نبی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، اور پھر اللہ کے رسول وہیں کچی زمین پر دیوار سے ٹیک لگائے ہوئے بیٹھ گئے اور حضرت علی کا انتظار کرنے لگے۔ آج یہ بھی بڑی عجیب بات تھی کہ آج حضرت علی گھر بڑی دیر سے آئے۔ جب حضرت علی گھر آئے تو آپ نے دیکھا کہ گھر میں اللہ کے پیارے نبی کچی زمین پر دیوار سے ٹیک لگائے ہوئے بیٹھے ہیں۔ یہ دیکھ کر آپ رضی اللہ تعالی عنہ بڑے حیران ہوئے۔ اتنے میں اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے داماد حضرت علی سے پوچھا، اے علی، اگر اجازت ہو تو میں اپنی بیٹی فاطمہ کو گھر لے جاؤں۔ یہ سن کر حضرت علی رونے لگے اور عرض کرنے لگے کہ یا رسول اللہ، میرا رنگ روپ کچھ بھی نہیں، میری آج جتنی بھی عزت ہے وہ سب آپ کے قدموں کی برکت سے ہے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، پھر میں آپ کو کیسے اجازت دوں؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ سن کر اللہ کے پیارے نبی نے ارشاد فرمایا، اے علی، میں نے فاطمہ کو سکھایا ہے کہ بیٹی کبھی بھی شوہر کی اجازت کے بغیر گھر سے نہ نکلنا، ہمیشہ اپنے شوہر کی اطاعت کرنا۔ اسی لیے فاطمہ کہتی ہے کہ ابا جان، جب تک میں اپنے شوہر حضرت علی سے گھر جانے کی اجازت نہ لے لوں تب تک میں گھر سے نہیں جاؤں گی۔ یہ سن کر حضرت علی عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ دعا کرنا اللہ پاک فاطمہ کے ان اعمال کی برکت سے مجھے کل قیامت کے دن بھی کامیابی عطا فرما دے۔ ناظرین، اسی طرح سے اب آپ کو مدینہ شہر کا ایک اور واقعہ بتاتے ہیں جس کو سن کر بھی آپ حیران ہو جائیں گے، اور خاص کر کے ایسی عورتیں جو اپنے شوہر کی اجازت کے بغیر گھر سے نکل جاتی ہیں اور بازاروں میں گھومتی پھرتی ہیں۔ انشاءاللہ ایسی عورتوں کی آنکھیں کھل جائیں گی۔ حضرت محمد غزالی نے اپنی کتاب مکاشفۃ القلوب میں لکھا ہے کہ مدینہ شہر میں ایک مرتبہ ایک عورت کو اس کا شوہر پابند کر کے گیا کہ سنو، میں باہر جا رہا ہوں، میرے پیچھے سے گھر سے نہ نکلنا، یعنی کہ جب تک میں واپس نہ آ جاؤں تب تک گھر میں ہی رہنا، گھر سے باہر نہ نکلنا۔ ناظرین، اس عورت کے گھر کے سامنے ہی اس کے باپ کا گھر تھا، یعنی کہ اس کا مائکہ تھا جس میں اس کا بوڑھا باپ رہتا تھا۔ ایک دن اس کے باپ کے گھر سے پیغام آیا کہ تمہارا باپ بیمار ہے، آ کر اپنے باپ سے مل لو۔ جیسا کہ آپ سبھی کو معلوم ہے کہ بیٹی کو اپنے باپ سے کتنی محبت ہوتی ہے، اس کا کوئی پیمانہ نہیں کہ کوئی اس کو ماپ سکے، کوئی ایسا ترازو نہیں کہ کوئی اس کو تول سکے۔ لیکن یہاں پر جیسے ہی بیٹی کے پاس پیغام آیا کہ تمہارا باپ بیمار ہے تو بیٹی کہنے لگی کہ میں نہیں جا سکتی ہوں، کیونکہ میرے شوہر نے مجھ کو پابند کیا ہے، اور میرے شوہر نے مجھے پابندی اس لیے کہا ہے کہ اللہ کے رسول نے مجھے پابند کیا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ شوہر کی اجازت کے بغیر گھر سے باہر نہ نکلنا، اور مجھے اس وقت اس بات کی کوئی خبر نہیں ہے کہ میرے شوہر کس میدان میں جہاد کر رہے ہیں۔ جاؤ پہلے اللہ کے رسول سے پوچھو کہ میرا باپ بیمار ہے، میں اپنے شوہر کی اجازت کے بغیر جاؤں یا نہ جاؤں۔ پھر اللہ کے نبی سے جب اس بارے میں سوال کیا گیا تو آپ نے فرمایا کہ جا کر اس عورت سے کہہ دو کہ اگر شوہر کی اطاعت کرو گی تو اللہ تعالیٰ تمہیں بہتر جزا عطا فرمائے گا۔ 2 دنوں کے بعد مائکے سے پھر خبر آئی کہ تمہارا باپ بہت زیادہ بیمار ہو گیا ہے، آخر اپنے باپ سے مل لو۔ اور پھر اللہ کے نبی سے پتہ کیا تو آپ نے پھر فرمایا
کہ جا کر اس عورت سے کہہ دو کہ اگر اپنے شوہر کی اطاعت کرو گی تو اللہ تعالیٰ تمہیں بہتر جزا عطا فرمائے گا۔ ناظرین، اس کے بعد 4 دن گزرے کہ خبر آئی کہ تمہارے باپ کا انتقال ہو گیا ہے، آ کر اپنے باپ کی آخری صورت کا دیدار کر لو۔ اب یہاں پر آپ سوچئے کہ چاہے کوئی بھی بیٹی اپنے باپ سے کتنی بھی دور کیوں نہ ہو، چاہے وہ دنیا کے کسی بھی کونے میں موجود کیوں نہ ہو، لیکن اس طرح سے اگر اس کا باپ کا انتقال ہو جائے تو وہ کہنے لگتی ہے کہ چاہے کچھ بھی ہو جائے مگر مجھے میرے باپ کے پاس لے جاؤ، مجھے ان کا آخری دیدار کرنا ہے۔ لیکن یہاں پر آپ دیکھیے سامنے ہی باپ کا انتقال ہو گیا ہے، مگر یہ عورت اپنے شوہر کی اجازت کے بغیر اپنے باپ کی آخری صورت دیکھنے کے لیے بھی نہیں جا رہی ہے، اس لیے کہ اللہ کے پیارے نبی کے پاس میں پھر سے پیغام بھیجا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میرے باپ کا انتقال ہو گیا ہے، میرے سر سے باپ کا سایہ اٹھ گیا ہے، میرے شوہر مجھے گھر سے نکلنے کے لیے منع کر کے گئے ہیں، اب میرے لیے کیا حکم ہے؟ تو یہ سن کر اللہ کے پیارے نبی کی وہی جملے تھے جو اس سے پہلے آپ نے فرمایا تھا۔ آپ نے فرمایا کہ اس عورت سے کہہ دو اگر اپنے شوہر کی اطاعت کرو گی تو اللہ تمہیں بہتر جزا عطا فرمائے گا۔ ناظرین، یہ ہے اللہ کے رسولوں کو ماننے والی عورت۔ کچھ ہی دوری میں باپ انتقال کر گیا مگر شوہر کی اجازت کے بغیر اپنے باپ کی آخری صورت دیکھنے کے لیے بھی نہیں گئی۔ اس کے بعد اس عورت کے باپ کو دفن کر دیا گیا۔ پھر 2 دنوں کے بعد میں اللہ کے پیارے نبی نے فرمایا کہ پتہ کرو اس عورت کو وہ اپنے باپ کی آخری صورت دیکھنے کے لیے گئی ہے یا نہیں۔ تو صحابہ کرام پتہ کر کے آئے اور عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، قربان جائیں آپ کے نصاب پر، آپ کے فرمان پر۔ آپ کے جملوں کی تاثیر ایسی ہے کہ وہ عورت آپ کے دین کی پہرے دار بن گئی ہے، وہ اپنے باپ کی آخری صورت دیکھنے کے لیے بھی نہیں گئی۔ یہ سن کر اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ اٹھائے۔ صحابہ کرام عرض کرتے ہیں اس عورت کا مقدر جاگا، ہم نے دیکھا کہ چند آنسو حضور کے گرے، پھر آپ نے اپنے چہرے کو صاف کرتے ہوئے فرمایا کہ جاؤ اور جا کر اس عورت کو یہ خوشخبری سنا دو کہ تم نے اپنے شوہر کی اطاعت کی ہے، تیری اس فرما برداری کی وجہ سے اللہ تعالی نے تجھے بھی بخش دیا اور تیرے باپ کی بھی بخشش فرما دی ہے۔ ناظرین، ہماری آج کی ویڈیو کا اختتام ہوا۔ ملیں گے ایک اور ایمان افروز ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔